بیٹے نو پکڑ اوپر زمین لٹا لیا، بیٹے نو پکڑ اوپر زمین لٹا لیا، بن کے لتاں باواں مدڑا پا لیا، میٹ کے اکھاں پھر چھری نو چلا لیا، تے اللہ دا نام لیا چائیں۔ حکم فرمایا مولا جبرائیل نو، حکم فرمایا مولا جبرائیل نو، لے جا دمبا جلدی پہنچ خلیل نو، سجدے نال تھلوں کڈی اسماعیل نو، تے دمبا لٹا دے او دے تھائیں۔ پھر چل گئی چھری نکلے خون فوارے، پھر چل گئی چھری نکلے خون فوارے، حمد رب دی منہوں خلیل پکارے، شکر ہے رب دا جن نے لایا کنارے، کیتا ہے پورا امر تائیں، کھولیاں اکھاں جد نقشہ دس آیا ہے ہو۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفات اس اللہ کے لیے جس نے کل کائنات کو بنایا اور روزی کا بھی انتظام فرمایا۔ درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان والی بطحا محبوب خدا امام الانبیاء امام الحرمین امام القبلتین جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس کو ساری کائنات کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرات و حاضرین، ہمارا یہ سلام بڑا ہی خیر خواہ ہے، خیر خواہی چاہتا ہے، اور ہمارے اس سلام کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ تم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی کہتی ہے، آپ نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ تم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ اتنی دیر تک جنت میں نہیں جا سکتے جتنی دیر تک تم مومن نہیں بنتے، اور تم اتنی دیر تک مومن نہیں بن سکتے جتنی دیر تک تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محبت کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ اور واقعتاً جو انسان خلوص نیت کے ساتھ کسی کو سلام کہتا ہے
محبت کے ساتھ اس آدمی کی محبت لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ کیسا آپ نے نسخہ میں بتایا، کیسا طریقہ بتایا؟ فرمایا تم ایک دوسرے سے محبت کرنا چاہتے ہو تو سلام کثرت کے ساتھ کیا کرو۔ جو لوگ جتنا زیادہ سلام کو پھیلائیں گے، سلام کہیں گے، اللہ اتنی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دے گا۔ یہی ہمارے اسلام کا تقاضا ہے اور یہی ہمارے اسلام کی تعلیم ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے اندر یہ 4 چیزیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ پہلی چیز، وہ آدمی افش السلام جو سلام کو عام کرتا ہے، بازار میں ہو سلام کہتا ہے، مسجد میں آئے سلام کہتا ہے، جب مسجد سے باہر جاتا ہے تو سلام کہتا ہے، گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کہتا ہے، جب گھر سے نکلتا ہے تو سلام کہتا ہے۔ یہ ہے عام سلام، جہاں اس کو موقع ملتا ہے وہ سلام کہتا ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز فرمایا وصیل الارحام، اور وہ آدمی صلہ رحمی بھی کرتا ہے، رشتہ داروں کو ملا کر رکھتا ہے، لڑائی جھگڑا وہ نہیں کرتا، رشتے کو وہ توڑتا نہیں۔ 2 چیزیں۔ اور تیسری چیز وَأَطْعِمُ الطَّعَامَ، وہ لوگوں کو کھانا بھی کھلاتا ہے۔ اور چوتھی چیز وہ تہجد کی نماز بھی ادا کرتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کے اندر یہ 4 چیزیں پائی گئی، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہی تو ہم چاہتے ہیں۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یہی تو مقصد ہے ہمارا کہ اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، جہنم سے بچا لے، جنت کا مالک بنا دے، یہی تو مقصد ہے۔ اور کیسا طریقہ اسلام نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، فرمایا جس آدمی کے اندر یہ 4 چیزیں پائی گئی تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے گا۔ یہی بات نہیں، اسلام کے اور بڑے فائدے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم، آپ نے اس کو جواب دیا، فرمایا اس کے لیے 10 نے کیا۔ پھر ایک اور آدمی آیا، اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ نے جواب دیا، فرمایا اس کے لیے 20 نے کیا۔ ایک اور آدمی آیا، اس نے آپ کو یہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اور ساتھ فرمایا اس کے لیے 30 نے کیا۔ گویا کہ جو انسان مکمل سلام کہتا ہے، اور یہ مکمل سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے جو لوگ الفاظ بول دیتے ہیں جہنم حرام جنت حلال، یہ کسی حدیث میں ثابت نہیں ہے، نہ ہی ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ اسلام کا جو طریقہ ہے وہی طریقے کے اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اپنی طرف سے کسی چیز کا اضافہ نہیں کرنا چاہیے، اضافہ کریں گے تو نقصان ہوگا۔ اس لیے مکمل سلام یہی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی مکمل سلام کہتا ہے، فرمایا اس کے لیے 30 نیکیاں، اور جو مکمل جواب دیتا ہے اس کے لیے بھی 30 نیکیاں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی سلام کہے تو اس کو بہتر جواب دینا چاہیے، اچھا جواب دینا چاہیے۔ کیا مطلب؟ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے السلام علیکم تو آپ کو جواب کیسے اچھا دینا چاہیے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی کہ تھوڑا سا اضافہ کرے اس کے لیے۔ اس نے السلام کہا ہے، السلام علیکم، آپ کو اچھا جواب دینا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اسی طرح وبرکاتہ کے الفاظ بھی کہہ دینے چاہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی کہ جب بھی ہمیں کوئی سلام کہے تو اچھے طریقے سے اس کو جواب دینا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھے، جب ہم نے سلام کہنا یا سلام کا جواب دینا، ہمارے دل میں اس کے بارے میں محبت ہونی چاہیے۔
اگر دل میں بغض یا غصہ رکھ کے جواب دینا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ 30 نیکیاں آپ کو نہیں ملے گی اگر آپ کے دل میں اس کے بارے میں بغض ہے، کینہ ہے۔ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے تو اللہ نے سلام کو نازل کیا، کہا تم سلام کہو تاکہ تمہارے دلوں میں بغض کینہ ختم ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے۔ اگر ہم نے سلام کہنا ہے دل میں بغض رکھتے ہوئے تو پھر میرے بھائیو سلام کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ سلام تب کہیں، جواب تب دیں جب اس آدمی کے بارے میں آپ کے دل میں محبت ہے۔ اگر محبت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ سلام کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور اس کو بھی 30 نیکیاں عطا فرما دے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں اسلام کے کتنے فائدے ہیں، لیکن آج ہم اس کے اوپر توجہ نہیں کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی مومن لوگ آپس میں ملتے ہیں، سلام کہتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، جب ان کے ہاتھ الگ ہوتے ہیں، الگ ہونے سے پہلے ہی دونوں کے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ جتنے بھی صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اللہ سارے معاف فرما دیتے ہیں۔ عمل کیا کیا اس نے؟ صرف مصافحہ ہی کیا۔ مصافحہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے صغیرہ جتنے بھی گناہ ہیں سارے معاف فرما دیے۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیں سلام کو عام کرنا چاہیے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیں، سلام کہنا یہ مستحب ہے، بہتر ہے، اور اس کا جواب دینا فرض ہے۔ جو لوگ جب سلام کہا جائے جواب نہیں دیتے وہ گناہ گار ہوتے ہیں۔ جواب دینا فرض ہے، ضروری ہے۔ اس لیے جب بھی ہمیں سلام کہا جائے تو اس کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ اس لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز کے دوران اگر آپ کو کوئی سلام کہتا ہے تو آپ نماز کے دوران بھی اس کا جواب دیں۔ جواب کیسے دینا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ نہیں کہنا، صرف ہاتھ کے اشارے سے وعلیکم السلام کے الفاظ نہیں بولنے، ہاتھ کے اشارے سے آپ نے جس حالت میں بھی ہوں، چاہے آپ قیام میں ہوں، رکوع میں ہوں، سجدے میں ہوں، تشہد میں ہوں، جس حالت میں آپ ہوں آپ نے صرف اپنے ہاتھ کا اشارہ ہی کرنا ہے۔ یہ سلام کا جواب ہے۔ یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہا گیا ہے کہ سلام کہنا مستحب ہے، اس کا جواب دینا فرض ہے۔ نماز کی حالت میں اگر کوئی تمہیں سلام کہتا ہے تو اس کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی، یہ آداب ہماری سلام نے میں سکھائی ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ اور فلاں آدمی آپ کو اس نے سلام بھیجا ہے، فلاں آدمی نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو اس کا جواب کیسے دینا چاہیے؟ اکثر بھائی یہ کہہ دیتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، یہ ملک صاحب ان کو میں کہہ دیتا ہوں یار فلاں دوست نے آپ کو سلام بھیجا ہے، تو جواب میں اکثر بھائی کیا کہتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی جواب دیتے ہیں نا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو اور رحمت ہو اور اس کی برکت ہو۔ اللہ کے بندے سلام تو کسی اور نے بھیجا ہے، دعا آپ اس کو دے رہے، جس نے سلام بھیجا ہے اس کو دعا دے، وہ کیسے دینا ہے؟ فرمایا اگر کوئی آپ کو سلام بھیجتا ہے اس کا جواب اس طریقے سے دینا چاہیے، علیکہ وعلیہ السلام، علیکہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاتھ کی ضمیر کو ساتھ لگائیں، اللہ آپ کے اوپر اور اس کے اوپر سلامتی بھیجے جس نے مجھے سلام بھیجا ہے، اس طریقے سے جواب دینا چاہیے۔ لیکن اکثریت ہمارے اندر یہ کمزوری ہے، ہم سیکھتے نہیں۔ یہ تعلیم سیکھنا سلام کے بارے میں کہ ہمارے لیے ضروری، علیکہ وعلیہ السلام، اور غیبانہ جواب اس طریقے سے ہمیں دینا چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی دور ہے، ہم اس کو سلام کہنا چاہتے ہیں ہاتھ کے اشارے سے، اکثر یہ کہہ دیتے ہیں، بس صرف ہاتھ ہلا دیتے ہیں، زبان کے ساتھ الفاظ نہیں بولتے۔ نہ بولنا ایک یہودیوں کا طریقہ ہے، یہودی لوگ ایسا کرتے ہیں، صرف ہاتھ ہلاتے ہیں، زبان کے ساتھ کوئی الفاظ نہیں بولتے۔ لیکن ہمارے اسلام نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے، اگر وہ آدمی دور ہے، آپ کی آواز نہیں سن رہا، تو پھر اس کا کیا طریقہ ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگرچہ آپ کی آواز اس تک نہیں پہنچتی،
لیکن اشارے کے ساتھ آپ نے الفاظ کو بھی دہرانا ضروری ہے. اگر الفاظ ادا نہیں کریں گے تو پھر میرے بھائیوں یہ یہودیوں کا طریقہ ہے جس سے اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. تو اس لیے سلام یہ عام کرنا چاہیے، اس کو اہمیت دینی چاہیے. اور اسی طرح ایک اور حدیث، اگر کوئی غیر مسلم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی غیر مسلم ہے سلام میں تم پہل نہ کرو، یعنی کہ غیر مسلم کو سلام نہیں کہنا چاہیے. اگر وہ آپ کو سلام کہتے ہیں تو پھر کتنا جواب دینا چاہیے؟ وعلیکم، صرف اتنا، وعلیکم السلام. جو سلامتی کی دعا ہے یہ صرف مسلمانوں کے لیے ہے، غیروں کے لیے نہیں ہے. اگر کوئی غیر مسلم آپ نے پہل نہیں کرنی، اگر غیر مسلم نے آپ کو سلام کہے صرف اتنا جواب دینا وعلیکم السلام. تو یہ چند احادیثیں تھی سلام کے حوالے سے جو سیکھنا میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اور اسی طرح دوسری چیز جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں بیمار آدمی کے حوالے سے، میرے بھائیوں مسلمان کا حق یہ ہے جب کوئی بیمار ہو جائے اس کی تیمارداری کرنی چاہیے. لیکن ہم یہ دن بہ دن اس عمل کو چھوڑتے جا رہے ہیں. حالانکہ صحیح حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے میں بیمار ہوا تو نے میری تیمارداری نہیں کی. یہ کہے گا اللہ آپ تو شفاعت دینے والے ہیں، میں آپ کی تیمارداری کیسے کرتا؟ تو اس وقت اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا تو نے جا کر اس کی تیمارداری نہیں کی، اگر تو جا کر اس کی تیمارداری کرتا تو میری رضا تجھے نصیب ہوتی، میں آپ کے اوپر راضی ہوتا. اور اسی طرح اسی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ فرمائے گا اے بندے تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اے اللہ تو خود کھلانے والا ہے، پالنے والا ہے ساری مخلوق کو، میں آپ کو کیسے کھانا کھلاؤں؟ تو اللہ فرمائے گا اے آدم کے بیٹے فلاں میرا بندہ بھوکا تھا، اس نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے اس کو کھانا نہیں دیا، اگر تو اس کو کھانا دے دیتا تو میری رضا تجھے نصیب ہوتی. اور اسی طرح فرمایا اے آدم کے بیٹے میں نے تجھ سے پانی مانگا تو نے مجھے پانی نہیں دیا، اے اللہ تو خود پلانے والا ہے، میں آپ کو کیسے پانی دیتا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا کہ اے آدم کے بیٹے فلاں میرا بندہ پیاسا تھا، اس نے تجھ سے پانی مانگا تو نے اس کو پانی نہیں پلایا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو میں آپ کے اوپر راضی ہوتا اور میری رضا تجھے نصیب ہو جاتی. یعنی کہ یہ عمل کرنے سے، تیمارداری کرنے سے، بھوکے کو کھانا کھلانے کی وجہ سے، پانی پلانے کی وجہ سے اس انسان کو اللہ کی رضا نصیب ہو جاتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. یہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، تیمارداری کرنی چاہیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہم کسی بیمار آدمی کے پاس جاتے ہیں تو اس کے پاس بیٹھ کر اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے. لا باس طہور انشاءاللہ، اس کو حوصلہ دینا چاہیے. اس کے پاس بیٹھ کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں آدمی اس بیماری کی وجہ سے مر گیا تھا، وہ بیچارہ پہلے پریشان ہے، اب مزید اور پریشان کرنا چاہتے نہیں. بیمار آدمی کے پاس بیٹھ کر اس کو تسلی دینی چاہیے، انشاءاللہ اللہ آپ کو صحت ضرور دے گا. اور یہ دعا پڑھنی چاہیے لا باس طہور انشاءاللہ، اس بیماری کی وجہ سے اللہ تجھے گناہوں سے پاک کر دے گا، یہ دعا پڑھنی. اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی کسی کی تیمارداری کے لیے جائے اور بیمار آدمی کے پاس بیٹھ کر یہ 7 مرتبہ کلمات کہہ دے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ الفاظ 7 مرتبہ کہہ دے، اگر اس بیماری میں موت نہیں لکھی اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ اس بیمار آدمی کو شفا ضرور عطا فرمائے گا، شفا ضرور عطا فرمائے گا. اس لیے بیمار آدمی کے پاس بیٹھ کر اس کے حق میں دعا کرنی چاہیے. اور اسی طرح بیمار آدمی کے لیے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بھی اپنی صحت کے لیے دعا کرنی چاہیے، اللہ مجھے شفا عطا فرمائے. اگر کوئی انسان بیماری کی وجہ سے مایوس ہو چکا ہے اور اسے یقین ہے کہ مجھے موت آ جائے گی، اپنے منہ سے موت نہ مانگے
کہ اللہ مجھے ختم کر دے، اللہ مجھے، اپنے منہ سے موت نہ مانگے۔ اگر زیادہ ہی اس کے لیے پریشانی ہے تو پھر اس کو یہ کہنا چاہیے یا اللہ مجھے شفا عطا فرما، یا اللہ مجھے جو میرے حق میں بہتر ہے وہ مجھے عطا فرما دے، اگر زندگی بہتر ہے تو زندگی عطا فرما دے، اگر موت بہتر ہے یا اللہ مجھے موت عطا دے۔ یہ الفاظ ڈائریکٹ موت کے الفاظ، یا اللہ مجھے مار دے، مجھے ختم کر، یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جو بہت قیمتی الفاظ ہیں، میرے بھائی اس کو یاد کر لیں اور اس کو پلے باندھ لیں۔ یقیناً یہ الفاظ بہت آسان ہے، ہماری زندگی سدھر سکتی ہے، ہم جہنم سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بیماری کی حالت میں یہ 4 یا 5 کلمات کہہ دیتا ہے، بیماری کی حالت میں، اللہ تعالیٰ اس آدمی کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ وہ الفاظ کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، صرف یہ الفاظ کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، پھر اس بندے کا اللہ تعالیٰ خود جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو میرے بندے نے یہ کہا کہ کوئی معبود نہیں، واقعی میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں سب سے بڑا ہوں۔ پھر وہ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ جواب دیتا ہے دیکھو اس میرے بندے نے یہ کہا کوئی معبود نہیں، واقعی کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں اور میرا کوئی شریک نہیں۔ پھر وہ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، اللہ کہتا ہے واقعی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بادشاہ ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ پھر وہ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ جواب دیتا ہے اس کا واقعی میرے سوا کوئی معبود نہیں، نیکی کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، گناہوں سے بچاتا بھی اللہ ہے، میرے علاوہ نہ کوئی تجھے گناہوں سے بچا سکتا ہے نہ نیکی کی توفیق دے سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی انسان بیماری کی حالت میں 4 کلمات کہہ دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے، وہ آدمی جہنم میں نہیں جائے۔ یہ الفاظ کتنے آسان ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ لہ الملک ولہ الحمد، لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ میرے بھائیو 4-5 کلمات اچھی طرح یاد کر لیں۔ بیمار تو ہر آدمی ہوتا ہے، بیماری سب کے لیے ہے، جب بھی ہم بیمار ہوں تو ان کلمات کو ضرور کہیے، اگر اسی حالت میں ہمیں موت آ جائے تو انشاءاللہ سیدھا جنت میں جائے گی۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بڑے خیر خواہ تھے، لوگوں کے بڑے خیر خواہ تھے، بڑی محبت رکھنا، اپنا ہو پھر بھی محبت، بیگانہ ہو پھر بھی محبت۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی لڑکا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتا، بڑا پیار کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت کیا کرتا تھا۔ اس کی خدمت کیا ہوتی تھی، جب بھی رسول اللہ کو دیکھتا فوراً رسول اللہ کی جوتی کو پکڑ لیتا، حالانکہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہودی تھا وہ لڑکا، کلمہ نہیں، لیکن محبت تھی نبی کے ساتھ۔ اچانک وہ بیمار ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ فلاں یہودی لڑکا بیمار ہے، آپ اس کے گھر چلے گئے۔ اس لڑکے کے پاس بیٹھ کر کیا کہا کہ لڑکے تو کلمہ پڑھ لے۔ اس لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا آنکھیں پھیر کر، تو باپ بھی یہودی تھا، باپ نے کہا جو محمد کہتا ہے اس کی بات مان لو، جو محمد کہتا ہے اس کی بات مان لو۔ جو ہی اس لڑکے نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اسی وقت اس کی جان نکل گئی، اسی وقت اس کی جان نکل گئی، اللہ کو پیار۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے باہر نکلے اور کیا کہا، الحمدللہ الحمدللہ، میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس لڑکے کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اتنے خیر خواہ تھے، لوگوں کے ساتھ محبت رکھنے والے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمارے اسلام کا یہی تقاضا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کریں، ہمدردی کریں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خیر خواہ نہیں تھا۔ ایک آدمی نجد کے علاقے میں تھا، وہ سردار بھی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا،
اس نے اپنی سواری مسجد نبوی میں باندھی اور سیدھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، لیکن وہ نبی کو جانتا نہیں تھا۔ صحابہ کرام اصحاب صفہ میں تشریف فرماتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرماتے، آتے ہی اس نے نہ دعا دی نہ سلام کہا آپ میں سے محمد کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یہ روشن چہرے والے محمد ہے جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے تشریف فرمائے۔ اس نے سیدھا کہا آپ محمد ہیں؟ اس نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کو جواب مل گیا۔ اللہ کے نبی، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، بولنے کی تمیز نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں، بولنے کا ادب نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تجھے بولنے کی تمیز نہیں ہے، پہلے جا کے بولنے کی تمیز سیکھو پھر میرے سے بات کرو، نہیں، جیسے بھی باتیں کرتا رہا آپ سنتے رہے۔ کہا اے محمد، کیا آپ اللہ کے واقعی نبی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں اللہ کا واقعی نبی ہوں۔ اچھا، پھر اس نے پوچھا روزوں کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، نماز کے بارے میں، حج کے بارے میں، اس طرح کے کئی سوال کیے۔ پھر اس نے سوال کیا آپ مجھے بتائیں آسمان کا مالک کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ۔ فرمایا زمین کا مالک کون ہے؟ فرمایا اللہ۔ پہاڑوں کا مالک کون ہے؟ فرمایا اللہ۔ سارے جواب دے دیے اور غصے سے وہ سوال کرتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے طریقے سے جواب دیتے رہے، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جواب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے وہ متاثر ہوا۔ آپ کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر فوری طور پر کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھا مسلمان۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، اور پھر یہی سردار آدمی جب اپنے قبیلے میں گیا، اس کے قبیلے والے لات عزا جو بت تھے مکے کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے، اور مشرکین ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ لات عزا اس کی بستی والے، اس کے علاقے والے اس کی پوجا کرتے تھے، اس کی پرستش کرتے تھے۔ تو یہ جب زمام بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے علاقے میں گئے، جا کر یہ کہا لات عزا کا ستیہ ناس ہو، بستی والے بڑے پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا تجھے؟ اے زمام بن ثعلبہ تجھے کیا ہو گیا؟ آپ ان کو برا بھلا کہہ رہے ہو، ان کی وجہ سے تمہارا نقصان ہوگا۔ تو جواب کیا دیتے ہیں، یہ لات عزا نہ کسی کا فائدہ کر سکتے نہ ہی نقصان کر سکتے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا واقعہ اور آپ کا اخلاق، آپ کا کردار سارا سامنے اپنی بستی والوں کے سامنے پیش کیا، اور جتنے بستی والے تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو گئے۔ آپ کا اخلاق، آپ کا کردار دے کر، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور ہمدردی۔ آپ لوگوں کے بارے میں اچھا ہی سوچتے تھے، برا نہیں سوچتے تھے، ہمدرد تھے، خیر خواہ تھے، اور یہی چاہتے تھے کہ لوگ میری وجہ سے اسلام قبول کر لیں، مسلمان ہو جائیں۔ اسی طرح خندق کے موقع پر دیکھیں آپ اپنے صحابہ کرام سے کتنی محبت رکھتے۔ خندق کے موقع پر ایک عورت وہ چند کھجوریں لے کر اپنے والد کو اور اپنے ماموں کو تلاش کر رہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ بیٹی تو یہاں کیا کر رہی؟ وہ کہنے لگی کہ میرے والد نے اور میرے ماموں نے ناشتہ نہیں کیا، کھانا نہیں کھایا، تو میں یہ تھوڑی سی کھجوریں لے کر آئی ہوں تاکہ میں ان کو کھانا کھلا دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ کھجوریں مجھے پکڑا۔ اس نے پکڑا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چادر بچھائی، وہ ساری کھجوریں اس چادر کے اوپر بکھیر دی، اور صحابہ کرام کو دعوت دی کہ آ جاؤ تمہارے لیے کھانا آ گیا، کھانا کھا لو۔ تقریباً 1400 کے قریب صحابہ کرام تھے جو خندق کھود رہے تھے، بھوک سے بھی نڈھال تھے۔ جو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی دعوت دی، حالانکہ تھوڑی سی کھجوریں تھی، چادر کے اوپر ایسے بکھیر دی، سارے صحابہ کرام آئے، پیڑ بھر کے کھاتے رہے، پانی پیا۔ جب سب نے کھا لی اور جب کھجوریں دیکھی، آسمان کی طرف سے اس چادر کے اوپر کھجوریں گر رہی تھی، اور جب سب نے کھا لی ان میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی۔ سب صحابہ کرام نے کھجوریں کھا لی، سب نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، لیکن جتنی کھجوریں تھیں اتنی کی اتنی رہی، کم نہیں۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، اور اسی طرح آپ کی صحابہ کرام سے محبت بھی تھی۔ اسی طرح
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خندق کھود رہے تھے تقریباً 20 دن لگے، جیسے زیادہ بھی بھوک کی وجہ سے صحابہ کرام نڈھال ہو چکے تھے۔ کچھ ایسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنے پیڑ کے اوپر پتھر باندھ لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے نبی بھوک نے بہت پریشان کیا ہے، ہم نے پیڑ کے اوپر پتھر باندھ لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض اٹھایا، فرمایا آپ نے ایک پتھر باندھا ہے، میں محمد نے 2 پتھر باندھے بھوک کی وجہ سے۔ اور اسی دوران حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہنے لگے اللہ کا نبی آج شام کا کھانا آپ کا میری طرف ہے۔ حضرت جابر نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کہ آج شام کا کھانا میری طرف ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے اور صحابہ کرام کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ جب حضرت جابر نے آپ کو حکم دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو یہ بات کہہ دی، اے میرے صحابہ آج شام کی دعوت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہو گئے، یہ کیا معاملہ ہے، گھر میں تو تھوڑا سا آٹا ہے، تھوڑا سا سالن ہے، یہ کیسے پورا ہوگا۔ فوری طور پہ گھر آئے، اپنی بیوی کو یہ سارا واقعہ سنایا، میں نے تو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ہے، آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو دعوت دی، میں تو بہت پریشان ہوں۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے جابر آپ کیوں پریشان ہو، آپ نے کس کو دعوت دی؟ کہا میں نے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی ہے۔ فرمایا صحابہ کرام کو کس نے دعوت دی؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، محمد جانے اور صحابہ جانے، آپ کو ضرورت نہیں ہے پریشانی کی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ جب میں آؤں میرے آنے سے پہلے سالن کی استعمال نہیں کرنا اور روٹیاں نہیں پکانی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے گئے، اپنا لعاب مبارک آدھا ہانڈیا کے اندر ڈالا اور آدھا آٹے کے اندر ڈالا، اور صحابہ کرام آئے، 10 صحابہ کرام کھانا کھاتے رہے۔ مورخین نے لکھا ہے 1400 کے قریب صحابہ کرام نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا، نہ ہی سالن ختم ہوا نہ ہی روٹیاں ختم ہوئی، تھوڑے سے آٹے اور تھوڑے سے سالن کو سارے صحابہ کرام نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا اور آپ کی صحابہ کرام سے محبت تھی اور ہمدردی۔ یہاں ایک اور بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں کئی لوگ دم کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اپنا منہ کو لعاب پانی کے اندر یا آٹے کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ میرے بھائیو ہمارا جو منہ کا پانی ہے لعاب ہے یہ ناپاک ہے، اگر کوئی آدمی تھوک پھینکے تو کوئی پسند کرے گا کہ میں اس کو کھا لوں؟ کوئی پسند نہیں کرے۔ پھر ہم جب کوئی آدمی دم کرتا ہے وہ کیوں پانی کے اندر ڈالتا ہے؟ ہمارا لعاب نبی کی طرح کوئی لعاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کا پسینہ بھی پاک تھا، آپ کا لعاب بھی پاک تھا، آپ تو لعاب اپنا استعمال کر سکتے تھے، لیکن آج ہم لوگ دم کے دوران اپنا لعاب پانی کے اندر نہیں ڈال سکتے، یہ جائز نہیں، یہ حرام ہے ہمارے لیے۔ اس لیے خاص طور پہ وہ علماء، وہ بھائی، وہ بزرگ جو دم کرتے ہیں، دم کے دوران اپنا لعاب کسی پانی کے اندر ڈال دیتے ہیں، میرے یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں بات یہ کر رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور محبت اور خیر خواہی یہی بس نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں مہمان نواز بھی بڑے تھے اور مہمان نوازی بھی بڑی کیا کرتے تھے۔ آپ ہی نہیں، آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے زیادہ مہمان نواز تھے، اور مورخین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام زندگی بھر جب بھی کھانا کھاتے تھے کسی مہمان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھاتے تھے، بغیر مہمان کے آپ نے کبھی کھانا نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے میزبان تھے اور لوگوں کی مہمان نوازی کرنے والے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا رکھا تو انتظار کر رہے تھے، کوئی ساتھی نہ ملا، تو ایک بزرگ جا رہے تھے تو اس کو آواز دی کہ آپ میرے پاس بیٹھ کر کھانا کھا لو۔ اس نے دعوت قبول کر لی۔ جب کھانے لگے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ۔ وہ مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا کون اللہ؟ میں تو اللہ کو جانتا ہی نہیں، میں تو بسم اللہ نہیں پڑھوں گا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ ہے، کہا اگر تو اللہ کا نام نہیں لے سکتا تو یہاں سے چلا جا، آپ کو کھانا نہیں میں دے سکتا۔ وہ اٹھ کر چلا گیا، ناراض ہو گیا۔ بعد میں اللہ نے وحی کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات کہی، اے ابراہیم وہ میرا بندہ، کیا کہا؟ وہ میرا بندہ جس نے زندگی بھر مجھے یاد نہیں کیا، وہ پہلی دفعہ تیرے دروازے پہ آیا، تو نے اس کو ٹھوکر دے کر بھگا دیا ہے؟ نہیں، اس کو بلاؤ، اپنے پاس بٹھاؤ، کھانا کھلاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، فوراً گیا اس کی تلاش میں، اس کو دعوت دی، بھائی آپ کا جیسے دل کرتا ہے تم کھانا کھا لو، میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے، میرے رب نے مجھے وحی کے ذریعے بات کہی ہے، یہ میرا بندہ ہے، تو نے اس کو کیوں بھگایا، کیوں نہیں کھانا کھلایا؟ جب اس بزرگ نے 90 سال کے قریب تقریباً اس کی عمر تھی، جب اس بزرگ نے یہ بات سنی بڑا حیران پریشان ہوا، کہتا یار آپ کا رب کیسا ہے؟ ساری زندگی میں نے آپ کے رب کو کبھی یاد نہیں کیا، زندگی بھر ایک دفعہ بھی نہیں اس کا نام لیا، لیکن وہ پھر بھی یہی کہتا کہ میرا بندہ میرا بندہ میرا بندہ۔ یہ کیسا آپ کا رب ہے؟ مجھے آپ اپنے رب کی پہچان کروائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی پہچان کروائی اور کہا، پھر وہی بزرگ جو پہلے اللہ کا نام لینا گوارا نہیں کرتا تھا، جب اس نے اللہ کی پہچان کی تو فوراً کہنے لگا بسم اللہ لا الہ الا اللہ، فوراً کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، اللہ کا نام لے کر پھر کھانا اس نے کھایا۔ اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، ایک تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان نواز تھے، اور جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے تو میرے بھائیوں وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ آج ہمیں اللہ کی پہچان نہیں، اللہ کی ہمیں پہچان کرنی چاہیے، اور میزبانی کرنا ہمارے اسلام کا حصہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے میزبان تھے۔ ایک وقت شام کا وقت تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی مجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہے، مجھے کھانا دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، جاؤ میرے گھر سے کھانا لے کر آؤ۔ ازواج مطہرات کے پاس گیا وہ آدمی، تو ازواج مطہرات نے جواب دیا پانی کے سوا گھر میں کچھ نہیں ہے، پانی کے سوا کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں ہے۔ وہ آدمی واپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیرانگی سے صحابہ کرام کی طرف دیکھتے ہیں، اور صحابہ کرام کو کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اس میرے مہمان کو کھانا کھلائے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت ان کا نام میروں میں لکھا جاتا تھا، میر آدمی تھے، اس کا گھر بھی مسجد نبوی کے پاس تھا۔ یہ کہنے لگے کہ اللہ کا نبی آپ کا مہمان ہے، اس کو کھانا میں کھلاؤں گا۔ اس کو ساتھ لے کے اپنے گھر چلے گئے، اس کو بٹھایا اور اپنی بیوی کو جا کر کہا کہ یہ نبی کا مہمان ہے، گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ جواب میں بیوی کہتی ہے کہ گھر میں سوائے تھوڑا سا کھانا ہے، وہ بھی بچوں کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی کھانا نہیں۔ پریشان ہو گئے، حالانکہ یہ میر آدمی میں سے، اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، بسا اوقات میر آدمی کے پاس بھی پیسہ ختم ہو سکتا ہے، کھانا ختم ہو سکتا ہے۔ تو یہ جب اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ یہ نبی کا مہمان ہے، گھر میں کچھ ہے، تو اس نے کہا تھوڑا سا کھانا، وہ بھی بچوں کے لیے۔ تو یہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بچوں کی خیر ہے، ہماری خیر ہے، یہ نبی کا مہمان ہے، ہم اس کو کھانا کھلا دیں۔ ایک تو یہ جب بچے کھانا مانگے اس کو سلا دینا، رات کا وقت تھا۔ دوسرا آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس وقت دستور یہ بھی تھا جب بھی کوئی مہمان آتا اس کے ساتھ بیٹھ کر خود بھی کھانا پڑتا تھا، دستور یہ تھا۔ تو حضرت ابو طلحہ نے یہ بات کہی کہ ایک تو بچوں کو سلا دینا، دوسرا یہ کہ جب ہم کھانا شروع کرنے لگیں یہ جو چراغ ہے اس کو بجھا دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کھانا تیار ہو گیا، جب رکھا گیا مہمان کو آواز دی، جب اس نے پہلا لقمہ ڈالا تو بیوی نے کیا عمل کیا؟ چراغ کو درست کرنے کے بہانے اس کو بجھا دیا۔ اب کیا ہوا؟ جتنا کھانا تھا مہمان نے پیٹ بھر کے کھا لیا، وہ خود بھی بھوکے رہے، بیوی بھی بھوکی رہی اور بچے بھی بھوکے رہے۔ یہ سارا منظر اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا،
جس کے عوض میں یہ آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن اپنی ضرورت کو نہیں دیکھا، دوسروں کی ضرورت کو دیکھتے ہیں۔ جب یہ آیت اللہ نے نبی کے اوپر نازل کی، صبح معمول کے مطابق حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بتانے سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ کو بتا دیا کہ آپ نے رات یہ کام کیا، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، اللہ آپ کے اوپر خوش ہوئے ہیں، اور یہ عمل دے کر اللہ تعالیٰ مسکرائے بھی ہیں، یہ عمل دے کر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جس کی طرف جس کے عمل کو دے کر اللہ مسکرا لے، اس آدمی کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ یہ عظیم عمل تھا حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کیا وجہ تھی؟ ہمدردی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، اور یہی ہمارے اسلام کی تعلیم ہے۔ اور صحیح حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے جو آپ کے سامنے میں ذکر کرنے لگا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، بڑی جامع حدیث ہے، لیکن آج ہم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، لیکن حقیقت یہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا، بتا دیا۔ فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس آدمی کی پریشانی کو دور کرے گا۔ سب سے بڑی پریشانی ہمارے لیے کیا ہوگی؟ سب سے بڑی پریشانی یہی ہے، اللہ ہمیں جہنم سے بچا کے جنت کا مالک بنا دے، یہی پریشانی ہے۔ اور یقیناً میں دعوت سے یہ کہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جو کسی کی لالچ نہیں ہونا چاہیے، معاوضہ نہ لے، صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی پریشانی آپ ختم کرے، دور کرے قیامت کے دن۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ قیامت کے دن آپ کی بڑی پریشانی ختم کر دے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں کسی کی تنگ دست آدمی ہے، پریشان آدمی ہے، تنگ دست ہے، فرمایا دنیا میں کسی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس آدمی کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ اور فرمایا جو کسی آدمی کی پردہ پوشی کرتا ہے، کوئی گناہ کیا ہے، چلے کوئی بات نہیں، چھپا لینا چاہیے، ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کہ کسی عیب کو لوگوں کے سامنے نشاور کریں، ہمیں حق نہیں ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا اس نے کون سا گناہ ہے، اللہ کو حق ہے، ہمیں اختیار نہیں، ہمیں حق نہیں ہے، لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا جو کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں کسی کی پردہ پوشی کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا، گناہوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جو یہ عمل کرتا ہے پردہ پوشی والا، لوگوں کے عیب کو چھپاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس بندے کو آواز دے گا، میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ، میرے قریب۔ اتنا قریب ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے کان میں یہ بات کہے گا، اے میرے بندے تو نے فلاں گناہ کیا؟ جی ہاں کیا۔ فلاں گناہ کیا؟ جی ہاں کیا۔ فلاں کیا؟ جی ہاں۔ اس کے کان بھی اللہ باتیں کہے، لوگوں کو نہیں پتہ چلنے دے گا۔ فرمایا تیرے سارے گناہوں کا مجھے پتہ ہے، لیکن تیرا ایک عمل مجھے بہت پسند ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں تو لوگوں کے عیبوں کو چھپاتا تھا، آج میں تیرے سارے گناہوں کو چھپا کر، صرف چھپانے نہیں بلکہ اس عمل کی وجہ سے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما کے تجھے جنت کا مالک بنا دیا۔ کتنا عظیم عمل۔ لیکن آج ہم کسی کی برائی دیکھتے ہیں، جتنی دیر تک وہ بیچارہ ذلیل نہیں ہو جاتا، پورے محلے کو، پورے معاشرے کو پتہ نہیں چل جاتا، ہم اس کی جاری نہیں چھوڑتے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ ہمیں عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی بڑی قیمتی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کی حاجت کو پورا کرتے ہیں، اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد نہیں چھوڑتا جتنی دیر تک وہ اپنے دوست کی مدد نہیں چھوڑتا۔ اللہ مدد کرتا ہی رہتا ہے، اس کی حاجت کو پورا کرتا ہی رہتا ہے جتنی دیر تک کوئی بندہ دوسرے بھائی کی مدد میں مصروف رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے مجھے کوئی کام کہا یا آپ کا دوست آپ کو کام کہہ دیتا ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کو حاجت ہے، میں کیا کرتا ہوں،
میں اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے کبھی ادھر جاتا ہوں، کبھی ادھر جاتا ہوں، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب کوئی آدمی کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلتا پھرتا ہے، فرمایا ہر قدم کے بدلے اللہ 70 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، 70 ہی گناہ معاف فرما دیتا ہے. عمل کیا کیا کہ میں نے صرف اپنے دوست کی حاجت پوری کرنے کے لیے نکلا ہوں. پھر فرمایا اگر وہ آدمی نکلا حاجت کے لیے، اس نے اس کی حاجت کو پورا کر دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ آج ہی دنیا میں آیا ہے. گناہ ساری اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. صرف وجہ کیا، عمل کیا ہے؟ حاجت پوری کرنے کے لیے وہ نکلا. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی دوران اگر اسے موت آ جاتی ہے کہ اپنے مسلمان کی حاجت میں وہ لگا ہوا ہے، اسی دوران اسے موت آ جاتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بغیر حساب جنت میں جائے گا، بغیر حساب. تو میرے بھائیو یہ بڑے ہی قیمتی عمل ہے. اور آخری بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمدردی، خیر خواہی جو بھی کسی کے ساتھ کرتا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ اس آدمی کا اجر ضائع نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جہنمی لوگوں کی جماعت نکلے گی، جہنمی لوگوں کی جماعت نکلے گی جنتی لوگوں کے قریب سے. ان میں سے ایک جہنمی جنتی آدمی کو پہچان لے گا. وہ جنتی آدمی سے سوال کرے گا، جہنمی آدمی کہے گا اے جنتی آدمی آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرمایا تو کون ہے؟ وہ کہے گا کہ میں وہی آدمی ہوں، آپ نے مجھ سے وضو کے لیے پانی مانگا تھا تو میں نے آپ کو پانی دیا، آپ نے وضو کیا، میں نے آپ کی حاجت کو پورا کیا تھا. آج میں بڑی مصیبت میں ہوں، بڑا پریشان ہوں، میں تو جہنم میں جا رہا ہوں، آپ اللہ سے سفارش کریں اللہ مجھے جنت دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی آدمی اس ہمدرد جس نے کسی کے ساتھ ہمدردی کی ہوگی، وہ جنتی آدمی اس کی حق میں اللہ سے سفارش کرے گا، اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے جنت کا مالک بنا دے. عمل کیا کیا اس نے؟ صرف یہی اس نے کہا کہ مجھے وضو کے لیے پانی چاہیے، صرف اتنی حاجت پوری کی، اس حاجت کی وجہ سے اللہ اس کو جنت کا مالک بنا دے. اسی طرح ایک اور آدمی وہ بھی اسی طرح قریب سے گزرے گا، جنتی آدمی کو دیکھے گا، وہ کہے گا آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ فرمایا تو کون ہے؟ فرمایا میں وہی آدمی ہوں، آپ نے مجھے ایک کام کہا تھا دنیا میں، مجھے یاد ہے آپ کو یاد نہیں، آپ نے مجھے ایک کام کہا تھا، لیکن جو کام کہا تھا میں نے آپ کا کام کیا تھا، لیکن آج میں بڑی مصیبت میں ہوں، پریشان ہوں، میرے حق میں سفارش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دنیا میں کسی کا کام کیا، قیامت کے دن وہ آدمی جہنم میں، لیکن جس کا کام کیا وہ جنت میں، اور وہی آدمی اس کے حق میں سفارش کرے گا، اس کی سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کے جنت کا مالک بنا دے. میرے بھائیو دیکھیں یہ ہمارا اسلام، یہ ہمارا دین جو ہر ایک کی خیر خواہی چاہتا ہے، ہمدردی چاہتا ہے، اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اور قرآن کی آیت بھی ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ ہم ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں. اللہ سے دعا ہے جو ہم نے سیکھا مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ. بیٹے نو پکڑ اوپر زمین لٹا لیا، بیٹے نو پکڑ اوپر زمین لٹا لیا، بن کے لتاں باواں متڑا پا لیا، میٹ کے اکھاں پھر چھری نو چلا لیا، تے اللہ دا نام لیا چائیں. حکم فرمایا مولا جبرائیل نو، حکم فرمایا مولا جبرائیل نو، لے جا دمبا جلدی پہنچ خلیل نو، سجدے نال تھلوں کڈی اسماعیل نو، تے دمبا لٹا دے او دے تھائیں.
پھر چل گئی چھری نکلے خون فوارے پھر چل گئی چھری نکلے خون فوارے حمد رب دی منہوں خلیل پکارے شکر ہے رب دا جنے لایا کنارے کیتا ہے پورا امر تائیں کھولیاں اکھاں جد نقشہ دس آیا ہے